السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں EQS کے ساتھ. میرے ساتھ طیب بلوچ اور جہانزیب عباسی. اسلام آباد میں اس وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بڑی دھواں دھار قسم کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم آج مجبور ہوئے کہ یہ پریس ایسوسی ایشن کا جو کمرہ ہے اس میں بیٹھ کے اور آپ سے گفتگو کریں، کیونکہ باہر بارش بہت ہے. تو چلیں، باران رحمت ہے، اللہ کرے کہ یہ باران رحمت ہی ثابت ہو. طویل خوش سالی کے بعد بارشیں جو ہیں اس ہفتے ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر. اور جب یہ بارش ہو رہی تھی، بوندا باندی جا رہی تھی، تو اسی بوندا باندی میں جو سپریم کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر 3 ہے وہاں پر آئینی بینچ موجود تھا، جبکہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس کا بینچ وہاں موجود تھا. اور ان دونوں کمرہ عدالت کے اندر اہم مقدمات تھے. ایک مقدمہ تو سویلین کے کورٹ مارشل کا ہے، اور لگتا ہے کہ آج کی پروسیڈنگ جو تھی اس پر موسم کا بھی بہت اثر تھا، کیونکہ وہاں پہ ٹرکوں کی بات ہوئی، مینیو کی بات ہوئی، اور بارش کی بات بھی ہوئی، موسم کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، چرسی تکے کی باتیں ہوئیں. تو یہ آج کی پروسیڈنگ جو ہے، ظاہر ہے قانونی نکات بھی اس کے اندر تھے، لیکن خوشگوار ماحول کا جو تاثر ہے وہ کمرہ عدالت نمبر 3 کے اندر بھی تھا. تو لامحالہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی، لیکن بڑی باعث دلچسپی تھیں کہ ٹرکوں کا ذکر کیسے آیا، چرسی تکے کا کیسے آیا، جسٹس مسرت ہلالی کے فریڈم فائٹ والد جو ہے فائٹر کا اور شاعری کا ذکر، فریڈم فائٹر، اور ان کا ذکر. تو یہ ساری اچھی مزے کی گفتگو ہے. ٹیکنیکل چیزیں تو آپ نے سن بھی لی ہوں گی، پڑھ بھی لی ہوں گی. تو وہ یہ جو عدالت کے اندر آج ہوا وہ کیا تھا، اور پھر جو 9 مئی کے ملزمان کی بیل کینسلیشن کا جو چیف جسٹس کے بینچ میں لگا تھا معاملہ، وہ کیا ہوا. اور کل جو ہے وہ آئینی بینچ ایک مرتبہ پھر بیٹھے گا اور عمران خان کی مختلف جو درخواستیں ہیں اس کی سماعت کرے گا. اور کچھ بات کریں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی چھٹی، بڑا ذکر ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو جہانزیب عباسی صاحب، یہ کیا، یہ چرسی تکے کا ذکر کیسے آیا، اور یہ ٹرک اور شاعری اور یہ سارا کچھ کیا تھا یہ؟ صدیقی صاحب، ایک تو آپ نے اچھا چلیں آج ہی آپ کا ہوں. ایک تو جو آپ نے موسم والی بات کی ہے کہ وہ تو بالکل درست بات ہے، کیونکہ جب کورٹ روم میں کیس کی سماعت چل رہی تھی تو بارش برسنے کی بڑی واضح آواز جو ہے وہ کورٹ روم میں سنائی دے رہی تھی. فیصل صدیقی صاحب جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے احمد فراز جو شاعر ہیں ان کو ضیاء الحق کے دور میں ایک دفعہ گرفتار کر لیا گیا تھا، تو اس کا حوالہ انہوں نے دیا. تو وہ بنیادی طور کے اوپر کہنا یہ چاہتے تھے کہ جو ہیبیس کارپس کی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں آئی اور پھر جسٹس ذلہ صاحب نے اس کے اوپر کیس سنا اور پھر اس پہ فیصلہ دیا، تو جو حوالگی ہے اس کو انہوں نے الزام کیا لگا تھا کہ احمد فراز کے اوپر کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے اکساتے ہیں فوجیوں کے خلاف. انہوں نے کوئی نظم لکھی اور اس پہ الزام یہ لگا کہ انہوں نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس پہ سب سے پہلے تو جسٹس مسرت ہلالی صاحب، سیڈیوسنگ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا، تو اس پہ جسٹس مسرت صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو احمد فراز صاحب کی ساری نظمیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ کون سی نظم والی بات کر رہے ہیں. وہ تو مجھے زبانی یاد ہے. انہوں نے کہا تو مجھے زبانی یاد ہے. تو بہرحال انہوں نے جب وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے، کیا واقعہ کہتا ہے؟ یہی کہ جب وہ کورٹ میں معاملہ آیا تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جو اس طرح سے آپ نے اس کو اریسٹ کیا ہے یہ نہیں بنتا تھا. تو اس پہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے بھی بڑے لائٹر نوٹ میں کچھ آبزرویشن دی. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ابھی آپ نے ججمنٹ سائٹ کیا، میں نے پڑھا ہے، تو اس میں ایک تو دفاع یہ تھا احمد فراز صاحب کا کہ جس نظم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اکسانے کی کوشش کی ہے، تو یہ نظم میری ہے ہی نہیں. دوسرا، میرے پاس جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی یا اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں نظم کو، اپنی نظم کی جو اس طرح تشہیر کر سکوں. تو اس پہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے یہ کہا کہ آج کل ویسے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اگر آج سوشل میڈیا کے دور میں احمد فراز ہوتے اور وہ اگر کوئی اس طرح کی نظم لکھتے تو ان کو کم از کم جو ہے وہ یہ دفاع کورٹ میں نہیں لے سکتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی نظم کی تشہیر کر سکیں. اب احمد فراد ہے،
بس آج کل شاعر بھی ایسے ہی آ رہے ہیں. شاعر کشمیر. تو پھر اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ 47 اور اس سے پہلے جو ہے وہ فریڈم فائٹر تھے اور وہ شاعری بھی کرتے تھے, یعنی جو مزاحمتی شاعری ہوتی ہے. تو کہتی ہیں جی کہ بہت چھوٹی عمر میں تھی جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. تو ایک دفعہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک جرگے کے دوران ایک پختون نے میرے والد کی وہ شاعری جو ہے وہ پڑھ دی. تو اس کے اوپر بندے پہ FIR ہو گئی, پھر وہ بڑی مشکلوں سے اس کی جان چھوٹی. تو بعد میں مطلب اس وقت کسی سے پوچھا جی کہ یہ شاعری کس کی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ مطلب میرے والد کا نام لیا اور کہا جی کہ یہ ان کی شاعری ہے. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے نا, یہ موقع کی مناسبت سے ہی اچھی یا بری لگتی ہے. تو اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ فیصل صدیقی صاحب نے بھی, کیونکہ وہ جیسا میں موسم کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب وہ ایک ججمنٹ پڑھ رہے تھے تو جسٹس مسرت صاحبہ کی طرف دیکھ کے فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بتا دوں کہ یہ ججمنٹ کون سا ہے. تو مسرت صاحبہ نے کہا نہیں, آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی, آپ نے نام نہیں لینا کہ یہ ججمنٹ کون سا ہے. تو انہوں نے یوں کر کے کہا ٹھیک ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا تو اب میں نام نہیں لوں گا. پھر آگے چل کے انہوں نے پڑھتے پڑھتے آخر اس ججمنٹ کا نام لے لیا اور کہا جی کہ ان دس ججمنٹ FB علی. اس نے کہا سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے FB علی کا نام لے لیا ہے. تو اس طرح کے وہ کچھ بڑے انٹرسٹنگ چٹکلے جو تو یہ چرسی تکے والی کیا کہانی ہے جناب آپ طیب صاحب؟ چرسی تکے والا کا ذکر یوں ہوا کہ جب انہوں نے شاعری کی بات کی جو ہے جسٹس مسرت ہلالی بھی کر رہی تھیں اور وہ سارا کچھ, تو پھر جسٹس جمال خان نے کہا کہ شاعری بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہے, کبھی اچھی لگتی ہے کبھی بری لگتی ہے, تو یہ چیزیں چلتی ہیں. تو اس پر پھر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا بالکل وقت کی بات ہے, تو اب تو چرسی تکے والے کو بھی لکھنا پڑتا ہے کہ یہ اصلی چرسی تکا ہے. تو یہ اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی. اور پھر جو ہے جیسے یہ ججمنٹس کی انہوں نے بات کی اشاروں میں اور وہ سارا کچھ تھا, تو وہ پھر جسٹس مسرت ہلالی نے ٹرکوں والی بھی یہ بات کی کہ کیا ٹرکوں والی سے کیا مراد, یہ ٹرک کا ذکر کر کے کس کو چھیڑ رہے ہیں؟ تو نہیں, یہ وہ ٹرکوں والی سرکار کو تو نہیں چھیڑ رہے. ہاں, وہ جو ٹرکوں والی سرکار تھی وہ تو اب یہاں سے چلے گئے, ان کے خلاف بہرحال ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی, وہ ایک الگ بات ہے. وہ فواد چودھری کی آڈیو لکھتے نا, وہ ٹرک بار کھلوتا ہے. بالکل. تو اب وہ ٹرک ویسے آپ کو پتہ چلا کہ وہ ٹرک کیا تھا, کہ انٹو کا ٹرک تھا, کس چیز کا تھا؟ تو مجھے نہیں پتا. ویسے سپریم کورٹ میں ایک دفعہ ذکر ہوا کہ ٹرکوں میں تو ہیرے بھی سمگل ہوتے ہیں, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. بہرحال تو وہ انہوں نے کہا کہ جو ججز ہیں یہ بھی ٹرک ڈرائیوروں کی طرح جو ہے نا, وہ اشارہ کہیں پہ ہوتا ہے اور بات کہیں پہ نہیں. وہ انہوں نے کہا کہ میں جب کیس ہار جاتی تھی تو بڑا شور کرتی تھی بار روم میں, بار میں جا کے میں پھر کہتی تھی کہ ججز نے ٹرک ڈرائیورز کی طرح اشارہ کہیں اور لگایا اور چلے کہیں اور گئے ہیں. تو اس پہ فیصل صدیقی سے جسٹس مسرت صاحبہ نے کہا کہ میں جو بات کر رہی ہوں اس کو بڑی گہرائی سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جسٹس مسرت کی اس آبزرویشن پہ جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے پوچھا کیا آپ بھی ٹرک چلاتی ہیں؟ تو جسٹس مسرت صاحبہ نے کہا ہے کہ میں ٹرک چلا سکتی ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے والد کا وہ سارا واقعہ بیان کیا. مینیو کا بھی ذکر اس پروسیڈنگ کے دوران وہ کیسے؟ ہاں, مینیو کا ذکر اس طرح آیا کہ جب اینڈ میں کورٹ پروسیڈنگ چل رہی تھی, فیصل صدیقی نے جب مسرت صاحبہ سے کہا کہ آپ اب جسٹس مسرت صاحبہ نے بتایا ہے کہ وہ فریڈم فائٹر کی بیٹی ہیں, تو اس پہ جسٹس مسرت صاحبہ نے کہا کہ میں خود بھی ایک فائٹر ہوں. تو اس پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وکلا موومنٹ کے اور وکلا تحریک میں آپ کا جو کردار رہا ہے وہ ہمیں بڑا یاد ہے. تو جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے یہاں پہ فیصل صدیقی صاحب کو کہا کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آرگیومنٹس آپ دے رہے ہیں یہ میرٹس کے اوپر آرگیومنٹس ہیں, اور اگر آرمی ایکٹ کی دفعات کالعدم ہوئیں تو آپ کے دلائل غیر متعلقہ ہو جائیں گے. جسٹس امین صاحب نے کہا کہ آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا آپس میں گڈ مکس کر رہے ہیں. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا جی کہ میں تو عدالت کے سامنے ایک مینیو رکھ رہا ہوں, یعنی کہ ایک مینیو لے کے آیا ہوں, اور مینیو میں مختلف آپشنز ہیں, عدالت کوئی بھی اس میں سے جو ہے وہ لے سکتی ہے. مطلب کہ فرائیڈ چکن بھی ہے, بوائلڈ مچھلی بھی ہے, آلو بھی ہے, ٹماٹر بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے نا وہ ریلیف چاہیے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو.
تو جیسے جمال صاحب نے کہا ہے کہ مینیو آپ وہ والا رکھیں جو عملاً ممکن ہو، مطلب یہ نہ ہو کہ آپ اس مطلب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سردیوں کے موسم میں کہیں جی آم بھی لے آئیں، تو وہ تو اب ظاہری باتیں نہیں ہوں گے. تو جیسے مسرت صاحبہ نے کہا ہے کہ مینیو جو ہے وہ آج بارش ہو رہی ہے تو اس حساب سے رکھیے گا. تو اب مطلب پکوڑے ہونے چاہیے. پکوڑے ہونے چاہیے. صحیح ہے. تو طیب یہ جو ہے یہ ججز کے مابین ہوتا ہے، ظاہر بڑا ایک لائٹر وے کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں پنہا بھی ہوتی ہیں، مختلف اشارے. مطلب جیسے مسرت لالی کا کہنا کہ میں جج صاحبان سے بہت لڑتی تھی، بار روم میں چیختی تھی، یہ جج بھی ٹرک ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کر کچھ دیتے ہیں. حالانکہ ہوتا تو یہ ہے نا کہ ٹینٹیٹیو آبزرویشنز ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسپونڈنٹ سائڈ ہوتی ہے تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپلیکنٹ سائڈ کے حق کے اندر جا رہا ہے کیس، اور جب وہ اپلیکنٹ سائڈ آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ رسپونڈنٹ کی جانب سے. تو وہ کورٹس جو ہیں وہ سوالات کر کے زیادہ سے زیادہ میٹیریل جو ہے وہ، مجھے یاد ہے ایک سماعت کے دوران میں جسٹس خلیل رمدے صاحب بینچ سیٹ کر رہے تھے، تو بڑے اس سے غصے سے جو ہے نا کہنے لگے، ایک وکیل صاحب سامنے کھڑے تھے، کہنے لگے دیکھیں بات پتہ کیا ہے جی، بات یہ ہے کہ ہمیں جج کا جاب بڑا مشکل ہے. کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں دو جھوٹوں میں سے سچ تلاش کرنا ہوتا ہے، کہ دونوں سائڈ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں اور ہم نے سچ تلاش کرنا ہوتا ہے. اینی وے، تو آپ یہ جو ہے وہ اب تو منڈے تک چلی گئی ہیئرنگ. سر یہ ہیئرنگ تو منڈے تک چلی گئی ہے، اور کل ویسے خان صاحب کے کیسز ہیں یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ، لیکن آج کورٹ 1 میں جو ہے نا، ہم تو کورٹ 1 میں تھا بیسیکلی، اور صبح چلے گئے تو کوئی 25ویں نمبر پہ تھا. خاص کر بانی پی ٹی آئی کی جو قبل از گرفتاری ہے 9 مئی والے واقعات میں، شاید جی ایچ کیو حملہ کیس ہے یا اس ٹائپ کے جو کیسز ہیں سارے، وہ بھی 9 مئی سے سارے میٹر جڑے ہوئے ہیں. ایک وہ تو، اور باقی بھی جو دیگر ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہائی کورٹس کی جانب سے. تو مختلف ہائی کورٹس ہیں، تو وہ کیسز تھے چیف جسٹس کے پاس. تو پراسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہیں وہ پیش ہوئے، اور رضا گیلانی صاحب، ہاں، اور رضا گیلانی صاحب، انہوں نے وہی استدعا کی جو انہوں نے گزشتہ روز استدعا کی تھی کہ جو ہے اس کیس کو نیکسٹ ویک تک کے لیے آپ ملتوی کر دیں، کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ آنی ہے، تو وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں ہی جو ہے ہم اس کیس کو آگے پروسیڈ کریں گے. تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو کچھ نیکسٹ ویک کے لیے بھی کیسز لگے ہوئے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے عدالتی عملے کو جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ جو ہے نا یہ سارے کیسز جو ہیں وہ نیکسٹ ویک کے لیے جو ہے وہ سب کو یکجا کر کے مطلب سارے ایک ہی ساتھ لگا دیں، تو تاکہ ہم ان کو پھر اکٹھے سب کو جو ہے وہ سن لیں گے. تو یہ ہوا. ہماری یہ تھی کہ شاید آج اس میں کچھ بریک تھرو ہوگا، لیکن صاف ظاہر ہے پنجاب حکومت اس وجہ سے، یا پراسیکیوٹر جنرل پنجاب جو ہیں وہ اس وجہ سے آرگومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس عدالت کو ہم وہ حقائق تو بتا سکیں نا، کہ ابھی جو ہے وہ ہم نے انویسٹیگیشن اور یہ سارا کچھ تو پروسیس ہونا ہے، لیکن ہماری معزز عدلیہ نے جو ہے وہ اس پورے پروسیس کو پری اریسٹ کنفرم کر کے پورے پروسیس کو جو ہے وہ کس میں ہالٹ کر دیا ہے. تو وہ باقی ایک جگہ کہیں یہ بھی ذکر آیا تھا میرا خیال میں کہ جو صرف پنجاب کے اندر جو 9 مئی کو جو مظاہرے ہوئے تھے اور اس کے اندر جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا وہ 550 ملین کے قریب ہے. بالکل سر، 200 سے زائد پلیسز تھیں اوور آل ویسے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اس کو بڑا عام سا لے رہے ہیں. میں اس کو بڑا ایک الگ لیول پہ دیکھتا ہوں. مجھے بتائیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میاں والی ایئر بیس پہ اٹیک ہوا تھا، اب میاں والی ایئر بیس کو اٹیک ایویں نہیں کیا گیا، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میاں والی ایئر بیس سے وہ 2 طیارے اڑے تھے، فلائٹ لی تھی، جنہوں نے ابھی نندن والے مشن کو ناکام کیا تھا اور ان کو انڈیا کا طیارہ گرایا تھا. مطلب ہے یہ عمران حکومت کے دوران یہ طیارہ گرا اور سارا کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ موب آتا ہے اور ایگزیکٹ اسی جگہ کو ہی ٹارگٹ کیوں کرتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ خام خواہ ایویں نہیں اٹھ کے اس کو خواب آ گیا کہ میاں والی بیس پہ بھی چڑھ دوڑے. اچھا، پھر شوتا کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، تو بڑی ایک منصوبہ بندی اور پلاننگ تھا. اب ہماری جوڈیشری کا جو مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جوڈیشری کی جانب سے جو ہے اس پروسیس کو ہی فلفل ہونے سے پہلے ہی جو ہے اس کو روکنے کی کوشش اور پری اریسٹ بیل اور یہ سارا کچھ دے دینا. یہ ویسے آج صبح آپ کے جیو ٹی وی نے ایک بڑی خبر بریک کی ہے. وہ کوئی رینکنگ بتا رہے تھے جوڈیشری کی،
اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ نائجیریا اور کینیا سے بھی نیچے چلی گئی ہے انصاف پرووائڈ کرنے میں. تو کیا اس کی وجہ کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے اس میں کیا وجوہات ہیں، لیکن پچھلے دنوں ایک آئی تھی جس میں آپ کا ایک نمبر بڑھا بھی تھا. ہاں وہ قاضی صاحب کے دور. ہاں قاضی صاحب نمبر آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. ہاں وہ پتہ نہیں اس کی کیا کیا کنسیڈریشنز ہوتی ہیں اور کس اس کے اندر ہوتا ہے. تو باقی اپنا منصور شاہ صاحب کو چھٹی کیوں نہیں ملی ہے؟ صدیقی صاحب یہ تو آپ ہی کی خبر تھی، آپ ہی ڈیٹیل سے اس پہ ہمیں ذرا مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. لیکن ایک چیز میں ملٹری کورٹس کے اوپر ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہے کہ فیصل صدیقی صاحب نے ایک جملہ اچھالا تھا وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب پہ کہ جی یہ ٹیسٹ میچ کی طرح جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو فیصل صدیقی صاحب بھی اس کو ٹیسٹ میچ بنا لیں. تو میرے بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کیس جتنی جلدی کمپلیٹ خواجہ صاحب نے ہاں کیونکہ انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی تو ان کے آرگومنٹس لینتھی وہ نہیں تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کو نا فوری بس اب کافی ہو گیا، اب اس کو نہیں اس کو نہیں ظاہر ہے کہ کنکلوڈ تو ہو ہی جائے گا میرا خیال میں نیکسٹ ویک، نہیں تو اس سے اگلے ہفتے میں ہو ہی جائے نہ گا. ہو تو اس سے ہفتے نہیں تو عید کے بعد کبھی نہ کبھی. یار آپ دیکھیں نا بندیال صاحب نے جب اٹھایا تھا یہ کیس اس تو 7 مہینہ تو انہوں نے اس کی ہیئرنگ رکھی تھی. وہ مطلب ہے کہ ہاں یہ کر دیں وہ کر دیں کتابیں دے دیں یہ کر دیں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک ہی دن 2 ہیئرنگ کے اندر جو ہے وہ 5 رکنی بینچ نے فوراً ہی سنا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد سے یہاں پہ اپیلیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ چھٹی کیوں نہیں دی ان کو چیف جسٹس صاحب نے؟ چیف جسٹس صاحب نے چھٹی کیا دینی تھی؟ وہ ایک سیشن ہے جو سعودی عرب کے اندر نا ایک کانفرنس تھی جس کے اندر کوئی اتنے زیادہ بیرون ملک سے کوئی جج نہیں آ رہا تھا، کوئی نہیں تھا. وہاں پہ ایک اے ڈی آر کے حوالے سے ADR اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے نا ایک ٹاپک تھا اور اس میں کوئی 45 منٹ کا سیشن تھا جو 11:15 بجے شروع ہونا تھا اور 12 بجے ختم ہو جانا تھا. اور اس ایک سیشن کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سمدانی ایسوسیٹس کے لوگ تھے اور ایک اور وکیل صاحبہ تھیں یا ندرت، وہ لا فرم جو ہوتی ہے نا کہ جو بین الاقوامی انویسٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں. مختلف فرمز ہوتی ہیں، وہاں کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ ADR کے مختلف سینٹرز ہیں، مطلب سنگاپور میں بھی ہے، UK کے اندر بھی ہے اور یہ UK کی کوئی فرم تھی تو مطلب فارن انویسٹمنٹ اور اس سے متعلق تھا. تو اس میں جو ہے 45 منٹ کی شرکت کے لیے شاہ جی نے 6 دن کی چھٹی مانگی. یعنی اس 45 منٹ کے سیشن میں جسٹس منصور صاحب کا بھی ایک مخصوص چنک ہے. ہاں اس میں چنک ہے اور اس میں کوئی 2 3 سوال ہونے تھے لوگوں سے کہ بھئی ہاں ان کے کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں وہاں پہ ہوا بھی. اور وہ جو ہے وہ ایک سوال ہوا بھی وہاں پہ کہ جناب یہ ریکارڈنگ کے اندر جو کورٹس نے کیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں پاکستان کو جو ہے تقریباً $10 بلین کا جو ہے وہ جرمانہ ہوا تھا. تو اس طرح کی باتیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ریکارڈنگ کو اس کی وجہ سے سفر کیا اور پھر بعد میں وہ گئے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 45 منٹ کے سیشن میں جس میں ایک چنک تھا جسٹس منصور صاحب کا اس کے لیے انہوں نے 6 دن مانگے. 6 دن چھٹی مانگی. چیف جسٹس کا تو چیف جسٹس نے تو یہ کہا تھا کہ آپ وہاں پہ ہے 1 دن کا ہے تو آپ سیٹرڈے کو چلے جائیں اور سنڈے کی واپسی ہو جائے اور منڈے سے آپ بینچ کریں. تو وہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں اچھا پھر ٹھیک ہے میں جاتا ہی نہیں. لیکن اس چیز کو لے کے جو ہے بڑی بڑی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کرائسس ڈیپ امنگ پتہ نہیں کیا کچھ. بات یہ تو یہ سمپل سی بات ہے. صدیقی صاحب بات یہ ہے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اب یہ 45 منٹ کا چنک تھا تو اس میں 10 یا 15 منٹ چلو ہم دے لیتے ہیں. 3 سوال تھے تو منصور علی شاہ صاحب کے پاس ٹوٹل 15 منٹ آنے تھے، چلو ہم ان کو پورے 45 منٹ ہی دے دیتے ہیں. شاہ جی ٹریول کر کے گئے پورے 45 منٹ لے لیے تو اس کے لیے 1 دن ہی کافی تھا نا. وہاں پہ وہ چیف جسٹس کا فیصلہ تو ٹھیک ہے. آپ دیکھتے نہیں پرائم منسٹر جو ہے وہ گیا ایک وہاں پہ اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ایک فلائٹ پہ جائیں دوسری فلائٹ پہ لوگ آ جاتے ہیں. 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا. تو سر سعودی عرب میں تو لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہے نا جمعے والے دن ہی جاتے ہیں عمرہ کر کے اور واپس امپورٹنٹ تھی کہ کوئی پتہ نہیں کوئی بہت بڑا مس ہو گیا.
وہ بھائی وہاں پہ لا فرمز تھی، ان کے ساتھ جو ADR کا کام کرتی ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. تو کیا پتا وہاں پہ پھر وہ زیارات نائجیریا کا بھی جج کوئی کیا نہیں پتا ہے وہاں پہ زیارات مقدس کی زیارات کے لیے اور ان کے لیے پھر شاہ جی جب آئے ہیں تو پھر زیارتیں بھی کر لیں. یہ بھی ہو تو پھر عمرے کی چھٹی لے کے جاتے ہیں نا. ہاں یہ عمرہ تو ابھی کر کے آئے ہیں. ابھی تو کر کے آئے ہیں. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے شاہ جی صاحب جو ہے نا، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، جتنا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم جتنے بھی ججز ہیں شاہ جی کی سب سے زیادہ چھٹیاں ہیں اوور آل. اور کیونکہ وہ جو ایک سرکاری ہوتے ہیں نا، صرف آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر پچھلے سال تک شاہ جی نے تقریباً 5 مہینے چھٹیاں کی تھیں. اور سارے بیرون نہیں 5 جو ہیں وہ بیرون ملک دورے تھے. اور سب سے زیادہ چھٹیاں تھیں گرمیوں کی چھٹیاں بھی ملا کے، اور اس سے پہلے بھی چھٹیاں ان کو اتنا عزیز ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہوا تھا اس پر 5 منٹ میں سٹے کر کے تو 1 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے چھٹی کے. نہیں اس کے علاوہ شاہ جی کو چھٹیاں اتنی عزیز ہیں اسی مخصوص نشستوں والے معاملے پہ جب نظرثانی درخواستیں آ گئیں، ٹھیک ہے، PMLN کی پیپلز پارٹی کے جو متاثرہ فریق تھے ان کی نظرثانی درخواستیں آئیں کہ بابا اس پہ نظر قانون کے مطابق 14 دن کے اندر قانون کے مطابق. نہیں وہ قاضی صاحب نے پھر بلایا جب یہ کمیٹی کا اجلاس. نہیں سر یہ تو ہوتا رہے گا، ہمیں چھٹیاں عزیز ہیں. قاضی صاحب نے کہا یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے، 14 روز کا لکھا ہوا ہے تو ہم اس میں بینچ بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو سماعت کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھیں گے، تو ہمیں بیٹھنا تو چاہیے. نہیں سر چھٹیاں اہم ہیں ہمارے لیے. ہم یہ نہیں، یہ منیب صاحب اور انہوں نے مخالفت کی. منیب صاحب اور انہوں نے عدالتوں کو تالے لگا کے یہ چلے گئے تھے. تو چھٹیاں ان کو زیادہ عزیز ہیں بنسبت کے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر بھی جب بائک آؤٹ کیا تھا تو اس وقت بھی کوئی چھٹیوں کا معاملہ آیا تھا. تو چھٹیوں کا معاملہ ہاں وہ یہ تھا کہ انہوں نے جب اپنے سارے اعتراضات وہ جو خطوط میں بھی انہوں نے لکھ دیے تو چیف جسٹس کو سنا دیے کہ یہ مسئلہ ہے تو بس اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں، ہم اب اس کمیشن میں نہیں بیٹھتے. تو چیف صاحب نے کہا بیٹھیں، تھوڑا سکون رکھیں، صبر کریں، اب آپ نے اپنی سنائی ہے تو کچھ میری بھی سن لیں. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چیف صاحب نے کہا کہ تھوڑا آپ بتائیں دونوں کو، جسٹس منیب صاحب کو بھی اور جسٹس منصور، کہ آپ کی دونوں کی چھٹیاں کتنی ہیں نا، تھوڑا اس کا بھی دیکھ لیں. تو سب سے زیادہ تو آپ نے ہی چھٹیاں کی ہیں. تو جب آپ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، آپ کیسے نہیں سنیں گے، تو مجھے تو ججز لگانے ہیں نا. میں تو یہ جوڈیشل پروسیس کو یا سپریم کورٹ کا جو سموتھ فنکشننگ ہے اس کو تو میں نہیں روک سکتا نا. تو آپ تو تالے لگا کے چلے جائیں تو اب معاملات پہ پینڈنگ پڑیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. مجھے اور ججز چاہیے، تو اسی وجہ سے میں اور جج لے رہا ہوں. اور پھر اس میں شاید سنا ہے کہ شاہ جی برا بھی منا گئے کہ آپ نے وہ میڈیا کے ساتھ بھی جب چیف جسٹس نے بات کی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو کیوں لے کے آئے اور ریزن بھی یہ بتائی. تو سنا ہے کہ اس پہ بھی پھر شاہ جی آج کل کام نہیں کرتے. ہاں آج کل انہوں نے کہا آج کل جو ہے وہ جج کام نہیں کرتے، کارپوریٹ اور ٹیکس میٹر والے ایشوز جو ہے وہ پینڈنسی میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو لے کے آیا ہوں. تو اس پہ بھی کہتے ہیں شاہ جی پھر برا مان گئے اور شاید انہوں نے کوئی خط بھی لکھ دیا کہ یار کہ کیا ہم کام نہیں کرتے. وہ خط تو منظر عام پہ نہیں آیا. صدیقی صاحب میں اس پہ ایک کمنٹ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں کچھ ایسے سٹیپس ضرور لیے گئے تھے جس میں کہیں نہ کہیں ہمیں شفافیت نظر آتی تھی. بالخصوص پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. عمران خان کے خط کے اوپر کیا ہوا ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا. یہ الگ بات کہ ان کے حوالے سے جو کیسز لگ رہے ہیں تو اس سے امپریشن یہی مل رہا ہے جی کہ آپ نے اس خط میں جتنی بھی باتیں کہی ہیں. حالانکہ ایک آئینی کمیٹی میں کی جو پہلی 2 میٹنگز تھیں اس کے میٹنگ منٹس اپلوڈ ہوئے تھے، اس کے بعد سے نہیں ہوا. اسی طریقے سے کہ اب ہماری جوڈیشری ججز کمیٹی کے تو آئے نہیں آج تک. اب ہماری جوڈیشری کی ماشاءاللہ جو سیلریز ہیں، مرات ہیں، ان میں بہت اچھا اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ چیز سیلری خرچ کرنے کے لیے چھٹیاں بھی تو چاہیے. نہیں میں سر یہ کہہ رہا ہوں وہ چھٹیاں بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پراپر ڈیٹیل جو ہے وہ پبلک ڈومین میں ہونی چاہیے کہ کس جج نے کتنی چھٹیاں کی، کتنا کام کیا. یہ اب پبلک کریں کیونکہ یہ ایک عوام پاکستان کا ادارہ ہے. لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے ججز کتنے کیسز سن رہے ہیں، کیونکہ سنا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آج کل ٹیکس کیسز کے اوپر بڑا فوکس ہے ان کا. آج بھی کافی سارے ٹیکس میٹرز وغیرہ جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بڑے ٹیکس کے میٹرز ہیں. کسی دن اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے. اس پہ ہم وہ ڈیٹا ہم انشاءاللہ دونوں مل کے تلاش کریں گے کیونکہ سنا ہے کہ وہ کوئی وکیل کچھ ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ، اور میں نے تو بہرحال مجھے کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جورسڈکشن کراچی کی ہوتی ہے لیکن وہ کیسز یہاں پہ چل رہے ہیں. تو اس پہ ہم ورکنگ کریں گے دونوں. ہاں دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے جناب، اندر کی باتیں. اور ابھی ایک اور بھی ذکر کرنا ہے یار. آپ کو پتہ ہے ایک بندے کی 40 سال کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ آیا، 34 سال، پتہ ہے نا آپ کو؟
وہ جمال بندوخیل صاحب والا فیصلہ جی 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 ہاں وہ بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی کل انشاءاللہ آپ سے اس کیس کے اندر بھی بڑے مزے کے فیکٹس اور واقعات اور کہانیاں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے جوڈیشل سسٹم سے متعلق ہیں. یہ تو ہم سنتے رہے ہیں اور یہ تو ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا کہ جب یہاں پہ سپریم کورٹ سے بھاولپور کے 2 بندوں کو بری کیا گیا تھا تو اس سے پہلے پتہ لگا کہ وہ تو ان کو تو ہینگ ہی کر دیا گیا تھا. بہرحال شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.